کہ تعلیمات میں سے ان کی آپ کے ساتھ آپ کو بتانی ہے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ ایک تو پہلے آپ جان لیں کہ انہوں نے کربلا میں جانے سے پہلے خود بیان کیا، خطبہ دیا مکہ شریف میں مینا کے مقام پر کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں اے لوگوں کہ تم لوگ جو ہے یزید کے جو نمائندے ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اس کے جو ایم این اے ایم پی گورنر جو علاقوں کے تھے، تمہارے بیت اور ووٹ ان کو تم نے دے دی ہے، تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو، میں جنت کا شہزادہ ہوں، نبی علیہ السلام کا نواسہ ہوں، علی کا۔ تو یہ وہ عام لوگ بھی کہیں جی وہ تو آپ کے ساتھ کیسے چلیں، وہ تو ہم نمائندے تھے ہمارے زمانے میں، کہتے ہیں بندہ بشک برا ہے لیکن یہ ہماری گلی بنوا دے گا، یہ ہمارا ٹرانسفارمر ٹھیک کرا دے گا، یہ ہمارا مکان بنوا دے گا، جی یہ ایس ایچ او کے ہاں ہمارے کام پڑ جائے گا۔ بس اسی طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں ساتھ جا سکتے آپ، کیونکہ ہمیں تو کام ان سے پڑھنا ہے، یہ جو حکمران ہے جو پولیس ہے، تو آپ تو ٹھیک ہے نواسہ رسول ہیں لیکن ہمیں تو یہ کام ہے۔ تو کوئی بندہ بھی آپ کے ساتھ وہاں سے اکا دکا کے ساتھ، لاکھوں ہزاروں بندے حج پہ آئے تھے، آج بھی دیکھنے ایسے ہی ہے، بندے آئیں گے یار یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کو ووٹ یا اس کو جو ہے نا سپورٹ، وہ کہیں یار دل یہی ہے، کہتا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن تھانے میں تو یہ کام نہیں آئے گا، گلی تو یہ نہیں بنوائے گا، کل جو مسئلہ ہو گیا تو یہ نہیں آئے گا۔ یہی بات ان کا بھی دین تھا کہ دل کہتے تھے حسین تمہارے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ووٹ یزید کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی، میں تو پھر جا رہا ہوں، میں تو نہیں رک سکتا، میں تو اس دین کو اس طرح تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو عوام نے سب سے پہلے عوام نے ریجیکٹ کیا، عام لوگوں نے، یہ جو نعرے مارنے والے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے نعرے مارنے، گردنیں کٹائیں گے، یہ وہ کریں گے، جب باری آتی ہے وہ نظر کو نہیں آئے، نہ کوفہ والے تو نہ مطلب مکہ والے، نہ وہ رستے میں کتنے شہر ملک کا بات تھے۔ یہی بات جی اسی تے برادری نو ووٹ دینا ہے، اسی تے جی ہمارا تو قبیلہ، اس وقت قبیلے ہوتے تھے، اسی ساڈا قبیلے دا سردار ناراض ہو جائے گا، اسی تے پھر برادری نہ امام حسین کہنے، اسی تے پھر برادری کے ساتھ چلنا ہے، آپ کے ساتھ کیا آپ کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، ساتھ نہیں دے سکتے۔ علماء کو آپ نے فرمایا میں اس لیے نکل رہا ہوں، تمہیں اللہ نے جو علم دیا ہے اب اس کو استعمال کرو، اب اس کو استعمال کرو، وہ علم جس کی وجہ سے تمہارا شرف ہے، لوگ تمہاری عزت کرتی ہے۔ عالموں کو کہا، انہوں نے ساتھ دینے کی بجائے آپ کے خلاف ہی فتویٰ دے دیا۔ یہ یزید کے جتنے بھی وہ درباری علماء شہروں میں تھے، مفتی تھے بڑے بڑے مطلب شہروں کے، ملکوں کے، انہوں نے کہا آپ نہ نکلیں، آپ کو کیا ضرورت، وہ آپ کے ہاتھ چومے گا آ کے، وہ آپ کو مانے گا، آپ مان لیں ایک سیاسی معاملہ ہے، میں سیاسی نہیں۔ تو انہوں نے یزید کے کہنے پہ علماء وقت کئی مطلب ہے وہ سروں نے تقریباً جو ہے مفت کے بڑے بڑے سوائے چند کے ساتھ دینے کی بجائے فتویٰ دیا یہ نعوذ باللہ ان کو نہیں آنا چاہیے، ان کو واپس چلے جانا چاہیے، ان کو نہیں، یہ فساد ہوگا، یہ ہوگا۔ آپ ان سے بھی نا امید ہوگے۔ فرمایا تمہیں علم دین کا دیا گیا ہے تو تم میرے ساتھ سے دو، یہ جو اب زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو دین بگاڑا جا رہا ہے، یہ دین جو ہے جسے کھلواڑ ہو رہی ہے، پھر آپ نے سیاسی لوگوں کا، میں اس لیے مجھے کوئی نہیں، میں جنت کا شہزادہ ہوں، یہ دنیا جس طرح آپ نے شعر سنا ہے میری پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی نے اس سے پہلے ایک ایسے ٹیشو کی طرح اس دنیا، ساری دنیا کی حکومت پھینک دی تھی، جہاں ان کو خطرہ ہوا کہ امت میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دے دیا۔ تو میرے بھائی نے ایسا کیا، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ یزید دین کا تصور بدل رہا ہے، حرام حلال میں گڑبڑ کر رہا ہے، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، اور نشے کے پیچھے اور گانے بجانے کے پیچھے اور سنت کی خلاف ورزی اور گانا بجانا، فحاشی، ننگی چیزیں، ناچ اور یہ دیکھنا، اس لیے میں خلاف ہوں۔ وہ اگر ہم میں ہوں گی چیزیں تو امام حسین کے نزدیک ہم بھی یزیدی ہیں، وہ یزید کے ذاتی طور پر ساتھ خلاف نہیں تھے، اس کی صفات اس کے جو اندر آ گئی۔ تو اگر میں بھی جوا کھیلتا ہوں، آج میں بھی نماز کے لیے غافل ہوں، میں بھی دھوکہ دہی کر رہا ہوں، میں بھی لوگوں کو لوٹ رہا ہوں،
میں بھی جو ہے لوگوں کی ماؤں بہنوں پر بری نظریں ڈال رہا ہوں، مجھ میں اور اس میں کیا ہے؟ اسی وجہ سے وہ خلاف تھے۔ جوا کھیلنا، مطلب گھوڑے رکھے ہوئے یعنی بندر رکھے ہوئے ہیں، بندروں کو نچانا، اس طرح کے وہ کھیل، اور مطلب ہے کہ یعنی دنیا کو اس لیے تو سیاسی لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہمیشہ نہیں رہنی، تمہاری یہ حکومتیں، تمہارے یہ مرتبے، تم جو ہے میرا ساتھ دے دو تو تمہیں بھی جو ہے حصہ ڈال جائے گا اس دین کو بچانے میں تمہارا بھی۔ انہوں نے بھی کہا نہیں جی نہیں، ہمارا کے ٹکٹ جو ہے فلانی پارٹی نے دیا، یزید کی پارٹی نے، وہ تو ہمیں مار دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ آپ اچھے بندے ہیں، آپ بزرگ ہیں، لیکن حضور یہ آپ کے ساتھ ہم جا نہیں سکتے۔ تو سیاسی جن نے اس کے ایم این اے، گورنر وغیرہ تھے یہاں، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ تم میں پیر بنے ہوئے ہیں، یہ جو تم میں جو ہے اہل اللہ بنے ہوئے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہمیں تو تم ہی میرا ساتھ دو۔ یہ جو تم فرمایا کہ شیرنیاں کھا رہے ہو، یہ جو تمہاری عزتیں، آپ نے خطبے میں فرمایا بادشاہوں کی طرح تمہارا عزت اکرام ہوتا ہے تم جہاں جاتے ہو، اب وہ دین کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آؤ اب میرا ساتھ دو، اپنے مریدوں کو کہو، اپنے جو فالوور ہیں وغیرہ جو ہے، آؤ میرے ساتھ کربلا میں یا کوفہ میں جا کے تو نبی علیہ السلام کی امت کی خدمت کرتے۔ تو وہ بھی انہوں نے کہا نہیں حضور مارا تو یہ جو لوگ ہیں یہ بند ہو جائیں گے، یہ نہیں کریں گے اس طرح، عام معذرت خواہ ہیں۔ تو نہ سیاسی لوگوں نے ساتھ دیا، نہ عوام نے، نہ پیروں نے، نہ علماء نے، کسی نے۔ تو آپ نے فرمایا میں پھر جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ پھر مکہ سے روانہ ہوئے اور ایک بندہ بھی ساتھ۔ یہ آج کے زمانے کی بات ہی دیکھ لیں، سن لیں، آج کو بندہ ایسے ہے تو ویسے کہیں گے کہ حضرت صاحب آپ بہت اچھے ہیں، لیکن جہاں برادری کا مسئلہ آ جائے گا وہاں گئے حضرت صاحب بھی تو پیس کہیں جی برادری کا مسئلہ آ گیا، جہاں ووٹ کا مسئلہ آ گیا کہیں جی جائے سب کچھ، آپ جی ووٹ کا مسئلہ آ گیا۔ بس یہی کچھ انہوں نے کیا اور یہ بے سر و سامان وہاں سے روانہ ہو گئے ان کو دعوت دے کے رستے میں۔ صرف یزید کا ایک کمانڈر اس کی فوج کا، وہ بھی آخری دن 10ویں محرم کو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ نواسہ رسول ہے، یہ شہزادہ جنت ہے، حر بن یزید اس کا نام تھا، وہی اصل میں آپ کو گھیر کے لایا۔ تو اس نے سوچا، لوگوں نے اسے، دوسرے کمانڈروں نے کہا کہ تمہاری تو کچھ شکل اور لگ رہی ہے، تمہارا چہرہ بدلا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا واقعی بدلا ہوا ہے، میں کل رات سو نہیں سکا کہ ایک طرف جنت ہے، جہنم ہے، میں کدھر جاؤں، ایک طرف حکومت ہے، مرتبہ، مقام، ایک طرف موت نظر آ رہی ہے، شہادت۔ اس نے اپنے بیٹے سے اور اپنا غلام تھا اس کو کہا جی، میں ان کو کہا بیٹا تم جہاں جانا ہے جاؤ، میں کل جو اگر لڑائی ہوئی تو میں نے اس طرف چلے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم دنیا میں آپ کے ساتھ رہے ہیں تو ہمیں بھی پھر ساتھ لے جائیں۔ تو یہ 3 بندے، ایک اس کا بیٹا، ایک اس کا غلام، یہ صرف امام حسین کے پاس آئے، انہوں نے معافی مانگی۔ تو آپ نے حر کو فرمایا حر تمہارا نام تمہاری ماں نے بڑا اچھا رکھا ہے، تمہارا نام ہے آزاد، جس پر کوئی پکڑ نہیں، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، میرا کوئی گلہ شکوہ تمہارے ساتھ نہیں۔ حالانکہ وہی لایا تھا آپ کو پکڑ کے، وہی لایا تھا آپ کو گھیر کے، پہلا بندہ وہی تھا جو جس نے 1000 بندے کے لشکر تھے۔ آپ حر تم دنیا میں میں تم پہ خوش ہوں اور آخرت میں بھی تم آزاد ہو گئے، میرے ساتھ ہو گئے۔ تو وہ ایک بندہ یا چند اس طرح کے بندے آئے، دوسرے ہماری طرح نعرے مار، یہ کر وہ کر فلانا، یہ گدی نشین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو میرے بھائی نے حکومت دی، کتنی بڑی شخصیت ہوگی وہ۔ امام حسن نے حکومت، صحابی سے درجہ کو کسی کا زیادہ نہیں ہوتا، ہر ولی اس کی قدموں کی برابر نہیں ہوتے۔ فرمایا بے شک وہ اس کا باپ بہت بڑا ولی، بہت بڑا صحابی ہے، لیکن گدی نشین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر ہو۔ اگر وہ گدی نشین اپنے باپ کے قدم پر نہیں ہے تو میں اس کو گدی نشین بھی نہیں مانتا اور نہ اس کی عزت احترام کرنے والا ہوں، نہ اس کی بیعت کرنے والا ہوں۔ وہ کہ حضور دیکھو جیسے کتنی وڈی ہستی دے گدی تے بیٹھے ہیں، حضور دیکھو تے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ صحابی رسول، انہاں دا بیٹا ہے، کتنی بڑی گدی ہے، گدی نشین۔
آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں مانتا، میں گدی نشین اس کو مانتا ہوں جو ان کے تقوی میں، علم میں، زہد میں اور دین میں اور محبت میں گدی نشینی کرے۔ جو نہیں ہے چاہے وہ سگا بیٹا ہے کوئی گدی نشین نہیں۔ حسین نہیں مانتا، تم مانتے ہو تو مانو، حسین نہیں مانے گا، حسین بیعت نہیں کرے گا ایسے گدی نشین کے دن۔ یہ ہمیں بھی سبق دے دیا آج، ہمارا بھی یہی ہے جی اے فلاں دربار دے گدی نشین ہے۔ اب گدی نشین دی نہ داڑھی، نہ وہ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں، کتے وہ نچا رہے ہیں، نہ وہ اپنے وہ باپ دادا دے یعنی نقشے قدم تے ہے نہیں جی گدی ہے فلانے بزرگ آئے ہوئے وہ گزرے نے نا، یہ 6ویں 7ویں انہوں دی نسل آ رہی ہے تو اے ادا جی نمائندہ۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، 7ویں نسل تو ایک طرف سگا بیٹا ہو میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی آج سبق ہے۔ حسین کا سبق یہ ہے کہ عزت احترام پیروی ان کی ہے جو جس طرح انہوں نے نعرہ مارا کہ جو نبی علیہ السلام کا غلام ہے وہ امام ہے۔ اگر وہ گدی نشین بھی نبی علیہ السلام کا اپنے باوجداد اپنے ولی کامل چاہے وہ کوئی بڑے بڑے ولی گزرے ہیں تو وہ ہوتے ہیں اصل گدی نشین جو ان کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے جی پگڑی باندھ دی ہے جی حضرت صاحب کی فلان نسل بھی چونے، اے فلسفہ یہی بات تھی امام حسین نے نہیں مانی۔ امام حسین نے بدل دیا اس دو کو، فرمایا گدی نشین وہی ہے جو اپنے باپ کے نقش قدم پر ہے، جیسے میں اپنے باپ سیدنا علی مرتضیٰ کے قدموں پر چل رہا ہوں، اپنے نانا نبی علیہ السلام کے قدموں پر چل رہا ہوں۔ اور یہ شخص بدبخت اپنے باپ کو چھوڑ گیا، اپنے باپ کے طریقے پر بھی نہیں رہا، تو میں گدی نشین ماننے کے لیے اس کو تیار نہیں۔ تو یہ چند چیزیں آپ نے بیان فرمائیں خطبے میں، اور ہمارے اس زمانے کے مطابق بھی ابھی بتا رہا ہوں۔ اس لیے ووٹ اس کو اے جی میں سانو تھانے تو بچا لے دا ہو تو قیامت والے دن کون بچائے گا؟ اور یہ اسرائیل آیا انہیں منڈی پھڑی، اس ویلے کون بچائے گا؟ اس ویلے بلا لے وزیر نو ایم این اے نو، وہ آپ کو ڈرتے پہ کرونے تو ڈر کے نسلے پہ، تو قیامت والے دن یہ پکڑ آئی جی اتھے آئی، اتھے کون بچائے گا؟ اتھے دا سوچو، اتھے دے تھانے تے 2 دن اگر کوئی تکلیف آ بھی گئی تو کٹ جائے گی۔ امام حسین نے انہیں تھانے بند کر دیتا، وہ کربلا نو تھانہ بنا دیتا، اس کا گھیراؤ کر لیا۔ ٹھیک ہے 10 دن آپ رہے قید میں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ آزاد ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عیش میں ہیں۔ تو یہ چند دن کی اگر حق کے راستے میں کوئی تکلیف بھی آ جائے، بڑا تھانہ بڑی عدالت اللہ کی ہے، جہاں بندے کی چھوٹ وہاں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا وہاں تو کسی کو منہ اور شفاعت کرنے کی بھی اجازت نہیں سوائے اللہ کن کے؟ انبیاء اور اولیاء کے۔ تو یہ جو دنیا دار ہیں بدبخت، ان کو تو وہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی بات کلام نہیں کر سکتے۔ وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا خطیب میں ہوں، جب کسی کو باذن نہیں ہوگا بات کرنے کا تو میں اللہ پاک صرف مجھے دے کہ ہے میرے محبوب تم صرف بول سکتے بات۔ انہوں نے دنیا میں بہت بول لیا ہے، انہوں نے دنیا میں بہت بول لیا ہے، اہل دنیا نے، آج تم ہی بولو گے۔ پھر حضور علیہ السلام پھر اپنا جو ہے ارشاد فرمائیں گے۔ تو وہ یہ عرض کر رہا تھا آپ کو کہ یہ سیدنا امام حسین محرم ختم ہونے کو آ رہا ہے، سفر شروع ہونے کو آ رہا ہے، لیکن سفر ابھی جاری ہے، کربلا ابھی جاری ہے۔ آخر میں آپ کی چند تعلیمات خلاصہ 7 آپ نے نقطے تعلیمات میں سے آپ کے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو اگر تو دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اگر تمہاری مرضی کے مطابق کام ہو رہے ہیں، تمہاری مرضی کے مطابق کام ہو رہے ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں، خوشیاں مل رہی ہیں، تو فرمایا کامیابی کا گر یہ ہے کہ شکر گزاری کرو، شکر کو احساس پیدا کرو کہ یہ تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ خوشیاں وہ ان کو شریک کرو، ان خوشیاں میں خود سانپ بن کے مت بیٹھو ان پر۔ اگر دولت عزت شہرت چیزیں دی ہیں تو فرمایا مخلوق الہی جن کے پاس وہ نہیں ہے ان کو اس میں شریک کرو، اور اللہ کے شکر ادا ڈرتے رہو کہ اللہ کی عطا ہے، تمہارا اس میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایک نسخہ ہے، اگر ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو پھر یہ کرو۔ اگر کچھ زندگی میں ایسے بھی ہوتا ہے بندے کی مرضی کے خلاف ہو گیا، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی اس طرح بھی ہوتا ہے، فرمایا اگر تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو فرمایا پھر صبر کرو،
اور انتظار کرو، اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ پاک کب تمہیں اس سے نکالتا ہے، اور اس وقت میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور کسی اچھے کام میں لگ جاؤ۔ اگر مصیبت آ گئی ہے، کام نہیں ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، اب وہ تمہیں موقع مل گیا ہے۔ اگر مثال کے طور پر رشتے ختم ہو گئے، مصیبت آ گئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا میاں بیوی کا، تو اب تمہیں موقع مل گیا ہے، اب صرف سونے میں اور جاگنے میں ٹائم نہ گزارو، اب تم اپنی دین کو درست کر لو، اپنا اور کوئی معاملہ۔ تو فرمایا جب مصیبت آ جائے، ایک معاملے میں آئے گی نا، کسی دوسرے معاملے میں اپنے کچھ کر لو، کچھ سیکھ لو اور صبر کرو اور اللہ کو بھولو مت۔ یہ ہے جی اگر کام تمہاری مرضی کے خلاف ہو۔ تیسرا فرمایا اگر تمہیں ماضی کی فکر ہے کہ بڑیاں غلطیاں ہوئی ہیں، بڑے نقصان ہوئے، میں نے تو یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، تو فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ماضی سے سبق سیکھو۔ ماضی پہ پریشان نہ صرف ہو، کوئی فائدہ نہیں اس کا، ہاں سبق سیکھو کہ یہ مجھے فلاں فلاں بندے غلط طرف لے گئے، اب میں نے نہیں جانا، فلاں فلاں کام میں نے غلط کیا، اب میں نے نہیں کرنا، اس وجہ سے مجھے نقصان ہوا، اب میں نے نہیں وہ کرنا۔ تو فرمایا اگر ماضی کا کوئی فکر لگ جاتی، یعنی عمر ضائع کر دی یا یہ ہو گیا، تو فرمایا اس سے سبق سیکھو اور اب فائدہ حاصل کرو۔ اور اگر مستقبل، چوتھی چیز آپ نے فرمائی، مستقبل کے بارے میں فکر ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، سال بعد میرا کیا بنے گا، تو فرمایا اس ذات پر بھروسہ کرو جو ساری کائنات چلا رہی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق نیت ٹھیک رکھو اور محنت کرو، اپنی استطاعت محنت کرو، نیت ٹھیک رکھو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، تمہارا مستقبل بھی اچھا ہوگا، کیونکہ بھروسہ اور نیت دو چیزیں، اور ساتھ جو ہے وہ محنت۔ پھر آپ نے فرمایا پانچویں چیز، اگر آپ سے گناہ ہو گئے ہیں پچھلی زندگی میں یا اب، تو فرمایا تو پھر صرف جو ہے وہیں بیٹھے نہ رہو گناہ کی دلدل میں، توبہ کے ذریعے چھلانگ لگا کے اس کنویں سے باہر آؤ اور معافی مانگ کے اللہ پاک سے جو ہے اپنا معاملہ درست کر لو، اللہ تمہیں ایسے بنا دے کہ جیسے تم سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر چھٹی چیز، اگر تم سے نیکی ہو رہی ہے، تم نیکی کر رہے ہو، تو فرمایا اس لا یاد رکھو کبھی تکبر نہ کرنا، عاجزی آنی چاہیے، تمہارے اندر جھکاؤ آنا چاہیے۔ یوں نمازیں زیادہ، ذکر زیادہ، حج زیادہ، سنتیں زیادہ، عمل زیادہ، تو بندے میں حلیمی اور نرمی اور عاجزی بندوق مخلوق کے سامنے جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے۔ اور اگر نمازیں پڑھ کے اکڑ پیدا ہو رہی ہے، ذکر کر کے اکڑ پیدا ہو رہی ہے، دیندار بن کے سختی پیدا ہو رہی ہے، تو فرمایا یہ شیطان کا طریقہ ہے جس نے عبادت کے ذریعے اکڑ پیدا کر لی۔ یہ انبیاء کا، اولیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ کوئی عبادت، کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی عبادت، نماز، روزہ جو بھی کر رہے ہو، سوچو کہ کل سے زیادہ تمہیں اندر جھکاؤ آ گیا ہے، نرمی آ گئی ہے، عاجزی، تو تمہاری عبادت کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو فرمایا نہیں۔ یہ چھٹی چیز فرمائی۔ اور ساتویں اور آخری، پھر یہ ختم کر دیتے ہیں، ساتویں چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ اب کیا کرو، اب کے زمانے میں، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مستقبل کے بارے میں بھی بتا دیا بھئی کیا کرنا ہے، ماضی کے بارے میں بھی بتا دیا، جو کام تمہاری مرضی کے خلاف ہوں ان کے بارے میں حل بتا دیا، جو تمہارے کام مرضی کے مطابق ہوں ان کا بھی حل بتا دیا، نیکی ہو جائے تو اس کا بھی درست رد عمل بتا دیا، اور بدی ہو جائے تو اس کا بھی حل بتا دیا۔ اب ساتویں چیز رہ گئی کہ اب میں کیا کروں اس زمانے میں، حال میں جس میں میں چل رہا ہوں۔ فرمایا اب کے زمانے میں دو کام کر لو، اب دو کام کر لو۔ کیا؟ فرمایا ایک تو اللہ کی حضوری میں آ جاؤ کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور میرے اعمال نبی علیہ السلام پر بھی پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس کو حضوری کہتے ہیں، اس کو حضوری۔ یہ جب خیال دل میں بیٹھ جائے تو ایمان اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا حضوری میں آ جا رہا کرو، اور دوسرا کام یہ کرو، یہ سوچو کہ اس وقت اللہ پاک اور نبی پاک علیہ السلام مجھ سے کیا چاہتے ہیں،
اس وقت میں بازار میں بیٹھا ہوں تو مجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ میں بے ایمانی کروں؟ میں دوسروں کی ماؤں بہنوں کو غلط نظروں سے دیکھوں؟ نہیں، وہ تو شیطان کی چاہتا ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے ایمانداری رکھو اور تقوی اختیار کرو، اور جو ہے دوسروں کی نگاہیں نیچی رکھو، دوسروں کی عزتوں کو خراب نہ کرو۔ اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ دوسروں کو سکون میں۔ اللہ پاک چاہتا ہے جہاں بھی تم ہو وہاں خوشیاں، آسانیاں پیدا کر رہے ہو، اور یہ سوچے کہ نبی علیہ السلام مجھ سے کیا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام مجھ سے کیا چاہتے ہیں، جہاں بھی میں ہوں نبی علیہ السلام مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہی چاہتے ہیں کہ جس سے ملو اس کا فائدہ سوچو، اس کا فائدہ سوچو، اس کا بھلا سوچو، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ سوچو۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا پھر وہ کر گزرو۔ یہ پھر ساتویں چیز بھی آپ نے ارشاد فرما دی، ساری زندگی میں کامیابی کے اصول 7 بیان کر دی۔ آخری پھر میں دہرا دیتا ہوں، فرمایا ماضی کی فکر ہے تو ماضی سے سیکھو، اللہ تمہارا نقصان پورا کر دے گا، انا للہ و انا الیہ پڑھ کے۔ مستقبل کا فکر ہے تو توکل کرو، نیت ٹھیک رکھو اور محنت کرو، تمہارا مستقبل ٹھیک ہوگا۔ اگر مرضی کے مطابق کام ہو رہے ہیں تو شکر گزاری کرو اور خوشیاں دوسروں میں بھی بکھیرو، اور اگر مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو صبر کرو، انتظار کرو اور اپنے آپ کسی دوسرے اچھے کام میں لگ جاؤ، اور اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ استغفار کر لو، توبہ کر لو، تمہارا گناہ نیکی ہو گئی ہے تو عاجزی کرو، اخلاص اختیار کرو اس میں۔ اور اب کیا کرو؟ تمہارا اگر سوال ہو جائے اب یا سیدنا امام حسین میں اب کیا کروں، فرمایا اب اللہ کی حضوری، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور سوچو اس وقت اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کیا چاہتے، بس وہ کر دو۔ تو فرمایا تم کامیاب ہو۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ابھی جمعہ کے بعد نہیں میں بیٹھوں گا کیونکہ وقت تھوڑا کم ہوتا ہے جمعے میں، تو اس کا طریقہ سیدنا امام حسین کا، یا یہ چیزیں آپ کی میری زندگی میں کیسے آ جائیں، 5-10-15 منٹ کے لیے میں بیٹھوں گا، کوئی سوال بھی کرنا ہو آپ کیجئے گا۔ یہ ہمارے استاد اقبال صاحب UK سے آئے ہیں، یہ وہ طریقہ بھی بیان کریں گے، میں بھی ادھر ہوں گا، تو جن کو کام کاج نہیں ہے یا وقت نکال سکتے ہیں تو وہ 10-15 منٹ ضرور بیٹھے، پھر ملاقات بھی انشاءاللہ ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر جزا، سنتیں ادا فرمانے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔